سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. الذي هو وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه الموفين وعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ دوست کی غیر موجودگی میں دوستی نبھاؤ۔ دوستی نبھانا اس وقت سب سے اہم ہے جس وقت دوست آپ کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو۔ جب دوست اپنے گھر سے دور ہو تو اس کے گھر کی حفاظت کرو۔ دوست اپنے کام کاج سے دور ہو تو اس کے کام کاج کی حفاظت کرو۔ دوست کی حفاظت کرنا ہے اور دوست کا خیال رکھنا ہے اس وقت جب وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو۔ جب وہ سامنے ہوتا ہے تو کون ایسا ہے جو اس کی برائی کرے گا؟ سب تعریف کرتے ہیں، سبھی تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے جیسا کوئی دوست نہیں ہے۔ لیکن اہم امتحان اس وقت ہے جب دوست سامنے نہ ہو اور آپ دوستی کا حق نبھائیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ دوست جو دنیا میں تھے اس دن، قیامت کے دن، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنا حق مانگنے لگ جائے گا۔ دوست ہوگا اور اس پر اگر کوئی نیکی آتی ہو تو وہ بھی نیکی لینے کے لیے وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس دن یہ معاملہ ہوگا۔ لیکن فرمایا لِبَعْضِهِمْ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے تقوی کرنے والے اور پرہیزگار کا۔ تو جو پرہیزگار لوگ آپس میں دوست ہوں گے ان کی دوستی صرف دنیا میں نہیں چلے گی بلکہ آخرت میں بھی چلے گی۔ وہاں پر سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن جو تقوی اختیار کیا ہوگا، متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور ان کی جو دوستی ہوگی، ساتھ میں نماز پڑھنے آتے، ساتھ میں حج کیا ہے، ہم نے جانا ایک دوسرے کو عرفات کے میدان میں، ہماری پہچان عمرہ کرتے ہوئے ہو، اور نمازوں میں تو ہم آتے ہی ہیں۔ اسی مسجد میں آتے آتے ہماری اتنی ملاقات ہوئی کہ ہمارے بچوں کا رشتہ بھی اسی مسجد سے ہوا۔ اس قدر دوستی ہو گئی۔ لیکن کوئی بھی حوالہ پوچھے کہ کیسے دوستی ہوئی، کہاں ملے تھے؟ مسجد، بیت اللہ، عمرہ کے وقت، رمضان کے روزوں کے وقت۔ تو یہ تقوی، متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ تو کہا کہ ان کی دوستی صرف یہاں کام نہیں آئے گی بلکہ آخرت بھی کام آئے گی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں موجود تھے اور بیعت رضوان کا معاملہ یہاں چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت لے رہے تھے، سب سے بیعت لے رہے، سارے صحابہ موجود ہیں سوائے حضرت عثمان ابن عفان کے۔ ان کو رہنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں تھے۔ تو ہم ایک دوست کا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم کہیں گئے اور سب کا حصہ بٹ رہا ہو، مثال کے طور پر کہیں گئے وہاں شیرینی بٹ رہی ہو، تو اچھا دوست جو ہوگا نا اس کو پتا ہوگا کہ میرا دوست اوپر رہ گیا ہے یا راستے میں آ نہیں پایا، تو وہ اس کے حصے کی بھی شیرینی لے لے گا کہ میرے دوست کی شیرینی دے دو۔ یہ اس کو کہتے ہیں دوستی۔ اور وہی دوستی کا درس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور جب بیعت ہو رہی ہے سارے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ نکالا اور اس پر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ میں نیابتاً عثمان کے بیہاف میں ہاتھ رکھتا ہوں
کہ یہ ہاتھ کسی رسول اللہ کا یہ ہاتھ ہے، لیکن یہ ہاتھ عثمان پہ ہے۔ آج وہ میرا دوست یہاں نہیں ہے، لیکن میں اس کی جگہ موجود۔ کتنا بڑا درس ہے دیکھیے۔ اور یہ سارا جو کچھ میں بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، بلکہ یہی دین ہے۔ جب بندے کی دوستی اتنی مضبوط ہوتی ہے نا، تو پھر دوستی نبھانے کی جب بات آتی ہے تو پھر بندہ اپنی دوستی نبھاتا کیسے ہے؟ اچھے کاموں کے لیے، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے۔ یار میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ اب جا کے وہ تبلیغ شروع کرے گا، اب جا کے وہ درس دینا شروع کرے گا۔ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے، اور ڈائریکٹ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو، اچھے کام کرو، پہلے اس پر احسان تو کرو، پہلے اس سے اچھی دوستی تو کرو، تب جا کے وہ مانے گا کہ ہاں یہ برے وقت میں میرے کام آیا، تو مجھے اس کی بات سننی چاہیے، اور یہ جو بھی کہہ رہا ہے میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جنگ تبوک میں ایک صحابی رسول ہے کعب بن مالک۔ جنگ تبوک کا جب معاملہ ہوا تو کعب بن مالک اس جنگ میں نہیں پہنچ پائے۔ اصل میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ میں غریب تھا یا میرے پاس گھوڑے نہیں تھے یا کوئی معاملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے بیان دیا ہے، آپ نے کہا کہ اور جنگوں کے مقابلے میں جنگ تبوک کے وقت میرے پاس ایک کی جگہ 2 گھوڑے ہوتے تھے، اور اس وقت میرا کھیت بھی پھل پھول رہا تھا، اور جو میں نے پودے لگائے تھے وہ درخت بن چکے، اور درخت سے اب پھل نکلنے والے، اور کھیت میں میری بیویوں نے میرے لیے عریش بنا دیا تھا۔ یعنی وہاں پر اس طرح سے ایک جھوپڑی بنا دیتے ہیں کھیتوں میں، آپ لوگ جانتے ہیں، ایک سایہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں پانی وغیرہ چھڑک دیتے تھے، تھوڑا ٹھنڈی ہوائیں آتی، وہ پورا تیار کر کے رکھا تھا۔ آپ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں کبھی اتنا مالدار نہیں تھا، لیکن میں نہیں جا پائے کہ مجھ سے لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، مسٹیک ہو گئی۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ گئے اس عریش میں جو ان کی بیوی نے تیار کیا تھا، آپ نے پہلا ہی قدم رکھا تو آپ کو محسوس ہوا ٹھنڈک، اے سی کی طرح۔ گاؤں میں لوگ اسی طرح کا اے سی ہوتا ہے ان کے نزدیک، سایہ کر دیا اور پانی چھڑک دیا تو ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے۔ جیسے ہی آپ نے اندر پیر رکھا، آپ نے کہا کہ میں سائے میں رہوں اور میرے نبی دھوپ میں رہے۔ وہ جنگ کے میدان میں دھول اڑ رہی ہوگی اور میں یہاں پر شان سے ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہوں، آپ نے فوراً باہر پیر نکالا، کہا کہ میں جاؤں گا جاؤں۔ یہاں پر ان کا ارادہ یہ ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی حدیث جمع ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں کعب بن مالک ہے، اور جنگ کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعب بن مالک نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی دوستی کی علامت ہے کہ اب اتنے سارے صحابہ ہیں لیکن اس میں ایک نہیں ہے، پتہ لگا دیا، اور فوراً پوچھا آپ نے کعب بن مالک کہاں ہے؟ جیسے ہی آپ نے پوچھا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا، یا رسول اللہ حبسہ بردہ والنضر فی عطفی۔ یا رسول اللہ، وہ تو بہت متکبر ہو گئے ہیں، بہت گھمنڈی ہو گئے ہیں، ان کو تو خود پسندی نے لے ڈوبا، ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہاں آئیں گے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ بئس ما قلت، اے شخص جو تم نے کہا ہے بہت بری بات کہی، بہت غلط بات کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم نے کعب بن مالک کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں جانا ہے۔ اپنے دوست کا دفاع کیا۔ کعب بن مالک کے لیے معاذ بن جبل نے دفاع کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، جو کہہ رہا ہے بہت بری بات کہہ رہا ہے، ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کعب بن مالک کے بارے میں کوئی بری بات، یہ اس کی رائے ہے۔ اب یہاں پر نکتہ دیکھیے، وہ یہ ہے، کعب بن مالک جنگ میں تھے، یہ ان کی مسٹیک تھی۔ جب وہ نہیں تھے تو ان کے پیٹ پیچھے یہ بات ہو رہی تھی، اس میں 2 رائے آئی، ایک پوزیٹیو اور ایک نیگیٹیو۔ نیگیٹیو کیا تھی کہ وہ تو گھمنڈی ہو گیا، جو یہ بات کہہ رہا ہے اس کے پاس بھی تو کوئی ریزن ہوگا، اور جو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا ان کے پاس بھی ریزن تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے جو دوست ہیں ان میں پوزیٹیو سوچنے والے اور نیگیٹیو سوچنے والے ہیں، آپ کے اندر کوئی پوزیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی نہیں ہے، وہ سوچنے والوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب ہم کریں کیا؟ ہم کریں یہ کہ ہم دوست بنائیں معاذ ابن جبل جیسے لوگوں، ہم ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو ہماری پیٹھ پیچھے ہمارا دفاع کرے، جب ہم نہ ہو تب بھی ہماری کمی کا احساس نہیں ہونے دے۔
ہم گھر میں نہ ہو تو ہمارے گھر والے کو بھی اس کا احساس ہونے نہ دے کہ آج تمہارا لڑکا موجود نہیں ہے. میں ہوں نا. اسی والدہ کہتے ہیں کہ میں موجود ہوں, تمہارا لڑکا تو ہوں, تمہارے لڑکے کا دوست ہوں, تمہارا لڑکا ہوں. اتنی بڑی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. کوئی درس نہیں دیا, یہ درس دیا کہ اپنے دوست کے لیے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے بھلائی چاہنا ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے, بہت ہی شاندار حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں یہ جاننے ملے گا کہ یہ جو نیک جو ہوتے ہیں, جن کی دوستی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, یہ لوگ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا خلص اللہ المؤمنین من النار, جب اللہ تبارک و تعالی مومنین کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنا دے گا, وہ امینو, اور وہ جہنم میں جانے سے اب معمون ہو جائیں گے, یعنی ان کو پتہ چل جائے گا ہمیں جہنم میں نہیں جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لائسنس دے دیا ہے کہ میں کہتا ہوں, میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں جانا ہے. حضور فرماتے ہیں جیسے یہ فیصلہ ہو جائے گا تو جن کے حق میں فیصلہ ہوگا, جو ایمان والوں کے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑیں گے, مجادلہ کریں گے, ضد کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ مجادلہ, وہ جھگڑا جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا, اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا. اڑ جائیں گے وہ, اور کہیں گے اے ہمارے رب, ہمارے وہ دوست جو دنیا میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے, جو دنیا میں ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے, جو دنیا میں ہمارے ساتھ حج کرتے تھے, یہ تینوں چیزیں گنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم اسی کے ساتھ آپ لیتے چلے, جو ہمارے ساتھ دنیا میں مسجد میں اعتکاف کیے تھے, ہر اچھی چیز, کہا کہ وہ تو جہنم میں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جنت میں لے آئیں. اب آپ یہاں پر ایک بات سوچئے, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے حق میں فیصلہ فرمایا اور جہنم میں ڈالا, یہ غلط تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کے حکم سے وہ جہنم میں گئے ہیں تو وہ اس کے حقدار ہوں گے. اور یہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ انہیں نکالا جائے, وہ ہمارے دوست تھے, نماز ہم ساتھ پڑھتے تھے, حج ہم نے ساتھ میں کیا, روزوں کے ایام ہم نے ساتھ میں گزارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دفاع کو دیکھے گا کہ یہ اپنے ان دوستوں کا دفاع کر رہے ہیں جو غلطی پر تھے, لیکن یہ ان کی صفائی دے رہے ہیں. ارے بھائی, تم نے دیکھا کہ وہ روزے تمہارے ساتھ رکھتے تھے, حج تمہارے ساتھ کرتے تھے, اچھائی تمہارے ساتھ کرتے تھے, لیکن گناہ تو مجھے پتا ہے نا, تبھی تو میں نے انہیں جہنم میں ڈالا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم اس بات پر ہوگی کہ بندہ اپنے دوست کی صرف اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کا دفاع کروا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اذهبوا واخرجوا من عرفتم, جاؤ جہنم میں اور جن کو تم پہچانتے ہو سب کو نکال رہا, جس سے بھی آپ کی پہچان ہے اسے پکڑو اور نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض نہیں کریں گے, احتجاج کریں گے, یار اللہ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمارے دوستوں کو چھوڑا جائے, ہمارے دوست ہیں. یعنی اس سے یہ بھی پتا چلا, جب ہمارا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اب ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہے, ہم جنتی ہو گئے, تو اب بندہ کوشش کرتا ہے کیوں نہ ہم کچھ دوستوں کو بھی اپنی طرف لے آئے. تو جو فضل آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے اپنے دوستوں کا بھی حصہ نکال. جو کامیابی آپ کو اللہ نے دی ہے, جو جاب آپ کو دیا ہے, کوشش کرو کہ اپنے دوست کے لیے بھی لگاؤ. جو بھی کسی بھی کام میں, کاروبار میں آپ کو کامیابی دی ہے, اس لائن کو بتاؤ اپنے دوستوں کو, تاکہ وہ بھی کامیاب و کامرا ہو, اور یہی دوستی آپ کو آخرت میں ملے گی. ایک آخری حدیث اور بہت ہی عظیم حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ. ہم لوگ پوچھتے ہیں کہ مستجاب الدعوات کوئی ہے کیا آپ کی نگاہ میں؟ کوئی ایسا شخص ہو جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے تو وہ قبول ہو جائے, تو ہم بھی اس سے دعا کروا لیں گے. میں آپ کو ایسی دعا بتاتا ہوں اور ایسا دعا کرنے والا بتاتا ہوں, اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی ہے, اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. پتہ ہے آپ کو وہ مستجاب الدعوات کون ہے؟ آپ سب لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مسلمان انسان, ایک ایمان والا انسان اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر دعا کرے تو اللہ اسے رد نہیں فرمائے گا, قبول ہی فرمائے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول مستجاب رد کی نہیں جائے. کیوں پتہ ہے؟ اس کی وجہ بتائی گئی کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک ملک معقل، ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے رکھ دیا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ دعا ختم کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، اور آمین کہنے کے بعد کہتا ہے مولا جو دعا اس نے اپنے دوست کے لیے کی ہے یہی دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما. یعنی ہم نے اپنے دوست کے لیے، پتا چلا کہ میرے دوست کے معاملات بہت برے ہیں، ایک ایک دانے کا محتاج ہے، ہم نے پیٹ پیچھے دعا کی، اس نے کچھ نہیں کہا ہے، پیٹ پیچھے جب اٹھے تہجد میں ہاتھ اٹھایا دعا کی، مولا اسے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، میرا بڑا جگری دوست. 2 آنسو بہا دیے اس کے لیے. یقین مانیے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں، صرف اور صرف فائدہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ آمین کہنے کے بعد کہتا ہے مولا جو دعا اس نے اپنے دوست کے حق میں کی ہے اس کے لیے بھی قبول فرما. اگر آپ نے کہا کہ میرے دوست کی عمر بڑھا دے، آپ کی عمر بڑھے گی. میرے دوست کے رزق میں برکت عطا فرما، آپ کے رزق میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. آپ نے دعا کی کہ میرے دوست کے والدین کی عمر دراز ہو، آپ کے والدین کی عمر دراز ہو. یہ طریقہ ہے اسلام کا. تم دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا. تم دوسرے کے حق میں دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے گا. تو دوستی کا حق یہ ہے کہ جب دوست نہ ہو تو اس وقت اس کا ساتھ دو. تو سب سے بڑی دوستی یہ ہے کہ جب دوست نہ ہو اور اس کے لیے آپ بھلائی کرو اور اس دوست کو پتہ بھی نہ چلے. سب سے عظیم دوستی ہے، سب سے عظیم محبت یہ ہے کہ دوست کو پتہ ہی نہیں آپ اس کے لیے قالین بچھاتے چلے جا رہے ہیں. جہاں کوئی اس کے خلاف بولا آپ کھڑے ہو گئے، جہاں اس کے خلاف کوئی بولا آپ وہاں کھڑے ہو گئے، صفائی دینے لگے. یہ دوست ہے. لیکن سب سے بری محبت، سب سے بری عداوت، محبت کیا کہیں گے اسے، سب سے بری عداوت یہ ہے کہ آپ جب تنہا ہو، آپ کے دوست بیٹھے ہیں، جب دوست چلا جائے اور 4 لوگ بیٹھے ہو تو پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کریں. یہ سب سے بری دشمنی ہے کہ وہ چلا جائے تو اس کے پیٹھ پیچھے آپ اس کے، اور جیسے ہی وہ آئے ہنسنے لگے. یہ نفاق کی بہت عظیم علامت ہے اور بہت عظیم نفاق ہے. اور یہ نفاق اس دنیا میں عام ہوتا چلا گیا، اس قدر عام ہو گیا ہے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے کہ ہمارا کون ہے غیر کون ہے. پہچان ہی نہیں پا رہے. کب کون اپنی پیٹھ میں خنجر کھوپ دے گا ہمیں نہیں علم ہے. ڈر لگا رہتا ہے کہ کب کیا ہوگا. اس کی وجہ کیا پتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ان تعلیمات سے دور ہیں. پتہ نہیں ان کو، وہ جو ایسا کر رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں کہ دوست ہوتا کیا ہے، دوستی نبھانا ہوتا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ دوستی نبھانا، دوستی کرنا ہے تو دنیاوی معاملہ. دنیاوی نہیں، اس کا دین سے لینا دینا ہے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا لینا دینا دین سے نہ ہو. وہ دین ہی نہیں ہے جو آپ کی دنیا میں رہنمائی نہ کرے. وہ دین مکمل ہی نہیں. ہر اعتبار سے آپ کی رہنمائی کر سکے وہی دین ہے. یہ دین سے اگر ہم نے سیکھا ہوتا تو آج یہ نفاق ہمارے درمیان جو پایا جاتا ہے یہ کمی نہیں ہوتا. بندہ اپنا گھر تالا لگائے نہ لگائے لیکن آنکھ بند کر کے چھوڑ کے جاتا کہ میرا دوست تو رہتا ہے نا، کیا مسئلہ ہے. لیکن آج دوست اگر بازو میں تو اور زیادہ ڈر ہے. لوگ جاب پہ لگانا چاہتے ہیں لیکن دوست کو نہیں لگانا چاہتے. اپنے کاروبار میں کسی کو شریک کرنا دوست کے علاوہ چاہیے. لائن بتانا چاہیں گے، غیر کو بتا دیں گے لیکن دوست کو نہیں بتائیں گے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ برا آدمی ہے، ہم نے ثبوت ہی نہیں دیا نا. ہم نے تو ہمیشہ دھوکہ ہی دیا، ہمیشہ غدر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے لیکن کوئی جانتا نہیں ہے، نہ کوئی طاقت ہے ہمارے پاس. وجہ کیا ہے؟ دوستی نہیں ہے، نبھا ہی نہیں سکتے کسی سے. وعدہ وفا کرنے کا تو معیاری مزاج ہی نہیں ہے ہمارے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں دھوکہ دے دیتے ہیں، بڑی بات کی بات ہی نہیں ہے. آج لوگ آتے پوچھتے ہیں کہ کہاں کاروبار، غیر مسلموں کے ساتھ کاروبار ہے. پوچھو وجہ تو یہی ہے. آفیسز میں جائیے، آپ بڑی بڑی آفیسز میں بیٹھا ہوں، بڑے بڑے آفیسز میں سب کون ہے؟ خان صاحب ہے، مسلمان ہے. ایک بھی امپلائی آپ کو مسلمان نہیں ملے گا، ایک بھی امپلائی. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا حال ہے؟ بولے ان کا تو پوچھو ہی مت کیا حال ہے. وہ ہمارا کام کاج دیکھیں گے کہ ان کے نخرے دیکھیں گے. اور اس قدر دگا دینے والے کے پوچھو مت. وہ کب آفس میں نہیں آئے کچھ بول نہیں سکتے.
لیکن یہ غیر مسلم ہے، پابندی کرتے ہیں۔ وہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، پتہ نہیں انہیں کہاں سے پتہ چل گیا۔ انہیں پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے سیکھا ہے اپنے ماں باپ سے، اور ہم نے اپنے ماں باپ سے نہیں سیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے علماء سے نہیں سیکھا۔ جب بیٹھے ہوتے تو سیکھتے، جب سیکھتے تو بچوں تک سکھاتے۔ لیکن علماء اور عوام میں ایک بڑی خلیج ہے جو پوری ہو ہی نہیں رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کی دوستی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم متقیوں کا ساتھ عطا فرما۔ مولا کریم بروز قیامت متقیوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ مولا کریم ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جو کچھ ہم نے کہا ہے، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔